دشت میں دیکھا عجب ہی معجزہ رب کا، کہیں اکبر کہیں اصغر کہیں قاسم کہیں جعفر، 72 چن لیے خود ہی شہادت تشنگی جن کی، بڑا ارمان تھا میرا بھلا کے دشت میں ہوتا 73واں سپاہی، بلکہ میں شبیر کا ساتھی، کوئی بھی شکل مل جاتی ہوا مٹی خلا پانی، نہیں تو شکل انسانی، میرا مقصد میرا مطلب بناتا پردہ زینب، اگر مٹی کا رتبہ مل گیا ہوتا مجھے رن میں، میرے ذروں پہ ہی شبیر اپنے لال کو لاتے، حسین جانا حسین جان حسین جانا حسین جان حسین جانا حسین جان۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی چینل کراچی اسٹوڈیو سے ایام اعضاء کی نشریات میں میں ہوں آپ کے ساتھ شاہانہ سرور، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر، شاعر اہل بیت، ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ السلام علیکم آپ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ عزاداران امام حسین، آج ماہ محرم کی 3 تاریخ ہے۔ آج ہم تذکرہ کریں گے کربلا کے پہلے شہید سفیر امام حسین حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں۔ نہ صرف ان کے بارے میں بلکہ ان کے دونوں شہزادوں کا بھی تذکرہ ہوگا، ان کی شہادت کے بارے میں۔ مسلم بن عقیل حضرت عباس علیہ السلام کے بہنوئی بھی تھے، بہن کے شوہر تھے، اور یہ دونوں شہزادے حضرت عباس کے بھانجے تھے۔ عجب بات ہے کہ آج 3 محرم کو ہم ان کا تذکرہ کریں گے، مولا عباس کے بھانجوں کا، اور کل 4 محرم کو ہم تذکرہ کریں گے مولا حسین کے بھانجوں کا۔ کی سخت دغا کوفیوں نے گھر میں بلا کے، سب پھر گئے جن لوگوں کے دعوے تھے وفا کے، لاکھوں ہیں عدو جائیں کہاں جان بچا کے، آفت میں گرفتار ہوئے کوفے میں آ کے، یاور نہیں ہمدم نہیں غمخوار نہیں ہے، نرغے میں ہیں اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ آپا، جیسا کہ آج ہم جناب مسلم بن عقیل کا تذکرہ کریں گے اور ان کے شہزادوں کا، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفے پہنچے تو کیا حالات تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم شاہانہ، میں آپ کو آپ کے توسط سے پوری عالم اسلام کو، بالخصوص قائم ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتی ہوں، اس لیے کہ آج محرم کی 3 تاریخ آ گئی، اور خانوادہ اہل بیت کے لیے اور ان کے فالوورز کے لیے، ان کے پیروکاروں کے لیے یقیناً یہ غم و اندوہ کے دن ہیں، اور میں آج کے اس پروگرام کی ابتدا اپنے ہی ایک کلام سے کرنا چاہتی ہوں، اور اس لیے کہ میں کیا، ہماری بساط کیا، ہماری اوقات کیا کہ ہم ذکر اہل بیت کر سکیں، لیکن یہ احسان ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہماری زبانوں کا انتخاب کیا، کہ ارشاد ہے کہ کربلا والوں کا دستور عمل آنے سے، کربلا والوں کا دستور عمل آنے سے، گھر میرا سج گیا غازی کا علم آنے سے، شہ کا غم ماتم شبیر میری جان بنے، شہ کا غم ماتم شبیر میری جان بنے، کیا عجب شان ہوئی شہ کا قدم آنے سے، منو سلوا کی تمنائی تھی قوم موسیٰ، منو سلوا کی تمنائی تھی قوم موسیٰ، پر تبرک جو ملا مجھ کو عزا خانے سے، جب قدم آ گئے زہرا کے عزا خانے میں، جب قدم آ گئے زہرا کے عزا خانے میں، گھر میرا سج گیا اس فرش کے بچ جانے سے، مجھ کو بیمار سمجھنا نہ مریض غم ہوں، مجھ کو بیمار سمجھنا نہ مریض غم ہوں، ہاں شفا مجھ کو ملی شہ کے عزا خانے سے، اور میری ماں مجھ کو ثنا خوان بنا کر بولیں، میری ماں مجھ کو ثنا خوان بنا کر بولیں، مجھ کو اولاد ملی شہ کے عزا خانے سے، اور ام لیلا کے کلیجے کی تڑپ دیکھو تو علی اکبر بھی تڑپتے ہیں ثنا کھانے سے، جب ملی ثروت دلگیر کو بخشش تیری، جب ملی ثروت دلگیر کو بخشش تیری، کون روکے گا مجھے خلد بری جانے سے، کربلا والوں کا دستور عمل آنے سے۔ یقیناً 3 محرم اور حضرت مسلم بن عقیل کے حالات اور کربلا والوں کا تذکرہ، میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ جب بھی فرش عزائے حسین بچتا ہے، اور جب بھی مولا کا عزا خانہ سجتا ہے، اور جب بھی عزاداری مظلوم کربلا کا آغاز ہوتا ہے، تو ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ ہوتا ہے جو کہ شہدائے کربلا میں شامل ہی نہیں، بلکہ وہ کربلا پہنچے ہی نہیں،
کربلا میں ان کے قدم ہی نہیں پہنچے. لیکن جب بھی عزاداری مظلوم کربلا کا اہتمام ہوتا ہے تو اس میں اس شخصیت کے تذکرے کے بغیر کربلا کا واقعہ مکمل نہیں ہوتا. یعنی حضرت مسلم بن عقیل جو کہ سفیر امام حسین علیہ السلام تھے، اور جب 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلنے لگے تو اس سے پہلے ایلچی کے طور پر حضرت مسلم بن عقیل کو کوفے بھیجا. حضرت مسلم بن عقیل جب کوفے میں آئے تو روایت یہ کہتی ہے کہ کوفے کے افراد بڑے خوش ہوئے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفیر بھیجا ہے. حضرت مسلم بن عقیل نے کے اوپر ہزاروں لوگوں نے بیعت کی ان کے ہاتھوں پر. اور حضرت مسلم بن عقیل نماز پڑھا کر جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں ایک مرتبہ سلام پھیر کر، تو معلوم یہ ہوا کہ پیچھے سے مجمع خالی ہو گیا، اور حضرت مسلم بن عقیل اور ایک دو ان کے چند رفقا تھے جو کہ نماز کو ایک ساتھ پڑھ رہے تھے. تو یقیناً یہ ایسے حالات و واقعات ہیں کہ جو کہ انسان کے ذہن و دل کو ہلا دیا کرتے ہیں. میں ایک واقعے کا تذکرہ کرنا چاہوں گی. حضرت مسلم بن عقیل جب دارالامارہ میں موجود تھے اور وہاں پر واقعات حضرت مسلم بن عقیل جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو پیغام آگے پہنچا رہے تھے، تو پیچھے ان کے سامنے جمع غفیر تھا، لوگوں کا ایک بڑا مجمع تھا، اور وہ مجمع بڑا پرجوش تھا، وہ نعرے بھی لگا رہا تھا. اچھا، آج بھی آپ مجلسوں میں دیکھتے ہیں کہ جب حسینیت زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں تو ساتھ میں یزیدیت مرد آباد کے بھی نعرے لگتے ہیں. یعنی صرف مظلوم کا نام نہیں لیا جاتا بلکہ ظالم کا بھی نام لیا جاتا ہے، اس کو لعنت و ملامت نفرین کی جاتی ہے. تو حضرت مسلم بن عقیل ایک ایسے مجمع کے سامنے تھے کہ جہاں پر بپھرا ہوا مجمع تھا کہ جو عراق کی جانب راستہ آ رہا تھا اس راستے پر ایک گھڑ سوار نظر آیا جس کے چہرے پر نقاب تھی. اچھا، عرب میں کوئی اتنا انوکھا یہ واقعہ نہیں تھا کہ چہرے پر نقاب ڈالنا، اس لیے کہ گرمی کا سفر ہوتا تھا، دھوپ کا سفر ہوتا تھا، گرد و غبار ہوا کرتی تھی، اس کی وجہ سے لوگ چہرے پر نقاب ڈال ہی لیا کرتے تھے. لیکن کیونکہ عراق کی جانب سے وہ راستہ آ رہا تھا لہٰذا لوگ یہ سمجھے کہ شاید امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں، اور جب آنے والے نے قریب آ کر چہرے سے نقاب ہٹائی تو پتہ چلا کہ وہ ابن زیاد تھا. اچھا، ابن زیاد کو کوفے میں آنے کے بعد اپنا انٹیلیجنس کا جال بچھانا تھا اور یہ معلومات کرنی تھی کہ کون کون ایسے افراد ہیں جو کہ اسے ضرورت ہی نہیں پڑی، اسے کوئی ضرورت نہیں پڑی، اور پورا کا پورا منظرنامہ اس کے سامنے عیاں ہو گیا تھا. اور اس کے بعد تمام حالات و واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ ابن زیاد نے آ کر لوگوں کو چن چن کر قید خانوں میں ڈالا اور اعلانات کیے. جو محبان اہل بیت تھے ان کے گھروں کو ان پر گرانے کے اور ان کو بے دخل کیے جانے کے اور ان کو قتل کیے جانے کے اعلانات کیے، اور اس طریقے سے جو دشمنان اہل بیت تھے ان کو انعام و اکرام سے نوازا گیا. تو یہ ایک بڑا سخت وقت تھا، اور اس سخت وقت میں اگر آپ مسجد کوفہ کی زیارت کریں، پروردگار عالم سب کو مقامات مقدسہ کی زیارت عطا فرمائے، تو جب ہم مسجد کوفہ کے مرکزی دروازے پر جاتے ہیں جسے ہم باب ثعبان کہتے ہیں، تو اس کے الٹے ہاتھ پر جو محلہ ہے وہی محلہ بنی کندہ ہے. یہ وہی محلہ ہے کہ جہاں پر حضرت مسلم بن عقیل رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں، تاریکی میں تھے، اور حضرت مسلم بن عقیل کے پاس کوئی بھی پناہ گاہ نہیں تھی. تو حضرت مسلم بن عقیل ایک گھر کے چبوترے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. اچھا، وہ گھر ایک مومنہ کا تھا، ضعیفہ کا تھا. وہ اپنے گھر سے کچھ چھلکے وغیرہ پھینکنے کے لیے باہر نکلی. اس نے دیکھا کہ ایک آدمی اس کے چبوترے سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ بھائی، کوفے کے حالات نازک ہیں، زمانہ پرآشوب ہے، بہتر یہ کہ تم اپنے گھر جاؤ. یہ کہہ کہ وہ عورت اپنے گھر کو چلی گئی. حضرت مسلم بن عقیل بیٹھے رہے. دوسری مرتبہ پھر وہ عورت آئی کسی کام سے. اس نے دیکھا کہ وہ نوجوان پھر بیٹھا ہوا ہے. کہا کہ تم اپنے گھر کو جاؤ. جب تیسری مرتبہ توبہ گھر سے باہر نکلی اور کہا کہ اپنے گھر کو جاؤ، تو مسلم نے کہا کہ جس کا گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے.
تو خاندان اہل بیت کی یہ عادت تھی کہ جب یہ اپنے مقام سے بلند ہوا کرتے تھے، ہمارے ہاں کی عادت ہے کہ ہمارے بچے یا علی مدد کہا کرتے ہیں، لیکن جب خاندان اہل بیت میں یہ لوگ اٹھا کرتے تھے تو یہ لوگ کہتے تھے یا ابو الحسن. تو حضرت مسلم بن عقیل یا ابو الحسن کہہ کر جب اٹھے ہیں تو ایک مرتبہ توبہ نے پوچھا کہ کیا تم جناب امیر کو جانتے ہو؟ حضرت مسلم نے سر کو جھکا کر کہا کہ جتنا میں جانتا ہوں اتنا کوئی نہیں جانتا. اس کے بعد توبہ نے پوچھا کہ اچھا جب تم حضرت امیر کو جانتے ہو تو یقیناً ان کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کو بھی جانتے ہوگے. تو حضرت مسلم نے کہا کہ بے شک جانتا ہوں. اس کے بعد کہا کہ اچھا جب تم امام حسین علیہ السلام کو جانتے ہو تو تم ان کے سفیر مسلم بن عقیل کو بھی جانتے ہوگے. مسلم بن عقیل نے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ انا سفیر حسین، انا مسلم بن عقیل. بس توبہ فوراً عزت و تکریم کے ساتھ، احترام کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں لے کر گئی. اچھا دیکھیں یہ کردار ہوا کرتے ہیں کہ ایک جانب تاریخ میں توبہ کا کردار بھی محفوظ ہے، ایک جانب دشمنان اہل بیت کا بھی کردار محفوظ ہے. اچھا توبہ جب اپنے گھر میں لے کر گئی تو حضرت مسلم بن عقیل نماز شب پڑھ رہے ہیں اور وہ کھانا لے کر آئی اور کہا کہ مولا کچھ تناول فرما لیجئے. اس کا ایک بیٹا تھا جو کہ دشمن اہل بیت تھا اور ابن زیاد کے دربار میں ملازم تھا. اس نے دیکھا کہ اس کی ماں ایک حجرے میں بار بار آ رہی ہے اور جا رہی ہے. اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے. اس نے اپنے بیٹے کو رازداری کا وعدہ لے کر، قسم دے کر کہا کہ ہمارے گھر میں مسلم بن عقیل موجود ہیں. اب اس کو تو اپنا گوہر مقصود اپنے گھر میں مل گیا. جس کو تلاش کرنے کا حکم اسے دربار سے ملا تھا وہ تو اپنے گھر میں ہی موجود تھا. اب توبہ کے بیٹے نے مخبری کر دی اور تھوڑے ہی دیر میں مسلم بن عقیل کے کانوں میں یہ آواز پہنچی کہ توبہ کے گھر کو چاروں جانب سے گھڑ سواروں نے گھیر لیا. اور جب گھڑ سواروں نے گھیر لیا تو حضرت مسلم بن عقیل نے اپنا جو لڑائی کا ایک لباس ہوا کرتا تھا اس لباس کو زیب تن کیا اور اسلحے کو زیب تن کیا. تو وہ نے ایک دستے ادب جوڑے اور کہا کہ مولا آپ اگر میرے گھر میں ہی قیام کریں تو گھر کی فصیلیں کافی مضبوط ہیں، ابن زیاد کی فوجیں گھر میں نہیں داخل ہو سکیں گی، لیکن یہاں پر ہاشمی خون ہے اور حضرت امیر کی گود کے پالے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی سفیر ہیں. حضرت مسلم بن عقیل نے جواب دیا، کہا کہ میں کیسے یہ گوارا کروں کہ ابن زیاد کی فوجیں تمہارے گھر میں داخل ہو جائیں، یہ میری غیرت اور حمیت اس بات کو گوارا نہیں کرتی. اور اس کے بعد مسلم بن عقیل گھر سے باہر نکلے ہیں اور آپ نے ایسی جنگ کی کہ بار بار کمک منگانی پڑ رہی تھی. تو ابن زیاد نے کہا کہ ایک آدمی کے لیے اتنی کمک، تو کہا کہ یہ کوئی کوفے کا بنیا بقال نہیں ہے، یہ ہاشمی جوان ہے اور اس کی تلوار کی تیزی آپ دیکھیں. اب مکر و فریب کے پتلوں نے مکر و فریب سے کام لیا اور ایک گڑھا کھودا، اسے خش و خاشاک سے پر کر دیا تاکہ وہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے، اور حضرت مسلم بن عقیل سے جنگ کرتے ہوئے ان لوگوں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا. اب جب پیچھے ہٹنا شروع کیا تو حضرت مسلم بن عقیل داد شجاعت دیتے ہوئے آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل اس گڑھے کے اندر آ گئے. اور جب گڑھے کے اندر آ گئے تو پھر وہاں سے گرفتار کر لیا گیا، اور جب گرفتار کر لیا گیا تو آپ کو زنجیروں کے اندر پابند سلاسل کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا. اور وہ جملہ ضرور میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ جب کسی نے کہا کہ مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا، یعنی شاید یہ اس دربار کا طریقہ تھا کہ جو بھی آتا تھا وہ ابن زیاد کو امیر کہہ کر مخاطب کیا کرتا تھا. تو حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ میرا امیر فقط حسین کے سوا کوئی نہیں. مجھے لگتا ہے کہ شاید اسی دن سے یہ کچھ طریقہ تبدیل ہو گیا
کہ جب بھی فرش عزائے حسین بچتی ہے تو امام حسین علیہ السلام کو غریب حسین، سید الشہداء، حسین مظلوم، حسین مقتول کہہ کر بات کیا کرتے ہیں، اور حضرت مسلم کو امیر مسلم کہہ کے بات کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل دربار میں آئے اور آپ خون بہہ رہا تھا جسموں سے، زخموں سے، اور حضرت مسلم بن عقیل ایک دلیرانہ شجاعت کے ساتھ دربار میں تشریف لائے تھے۔ اور جب دربار میں تشریف لائے تو قصہ مختصر یہ کہ حضرت مسلم بن عقیل کو دربار سے سزا سنائی گئی اور آپ کو بام پہ لے جایا گیا، اور جب بام پہ لے جایا گیا تو وہاں سے سر کاٹ کر مسلم کے لاشے کو نیچے پھینکا گیا، اور تمام کوفے میں عید کی خوشیاں منائی جا رہی تھیں، لیکن مسلم کا لاشا کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا، گھسیٹا جا رہا تھا۔ مگر مجھے یقین ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی والدہ گرامی ضرور تشریف لائی ہوں گی، اور وہ فریاد کر رہی ہوں گی مسلم کے لاشے پر کہ مسلم تیری شرمندہ احسان ہے زہرا، مسلم تیرے لاشے پہ یوں سر عریان ہے زہرا۔ جزاک اللہ آپا۔ میرا دوسرا سوال تھا کوفے میں موجود خاتون طوا کے بارے میں، جس کا جواب آپ نے ماشاءاللہ دے دیا اس میں۔ اب میں تیسرا سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جناب مسلم کی شجاعت کا کیا عالم تھا؟ دشمن پہ ان کی ایک ہیبت تھی، ان کی شجاعت کا کیا عالم تھا؟ کیونکہ بنی ہاشم سے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شجاعت کا کیا کہنا، کہتے ہیں کہ 4 تلواریں ایسی تھیں جو کہ اگر بے نیام ہو جاتی تو کربلا میں ہمیں کربلا کی تاریخ کچھ اور نظر آتی۔ ایک حضرت محمد بن حنفیہ، جن کو امام حسین علیہ السلام نے مدینے میں چھوڑا کہ تم پیچھے کی حفاظت کرو گے، گھر بار کو، بچوں کو دیکھو گے۔ اس کے علاوہ حضرت مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کر کوفے میں بھیج دیا۔ حضرت عباس کو جنگ کی اجازت نہیں دی، وہ کربلا میں موجود تھے، اور خود امام حسین علیہ السلام مقتل کربلا میں جتنی بے کسی کے عالم میں شہید کیے گئے۔ تو یہ 4 تلواریں ایسی تھیں کہ جن کو بے نیام اگر ان کو نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کی شجاعت بے مثل تھی، ضرب المثل تھی، اور حضرت مسلم بن عقیل کی شجاعت کے لیے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ابن زیاد کے دربار میں جب امام سید سجاد پہنچے تو کسی نے امام سید سجاد سے پوچھا کہ کل اسی دربار میں آپ کے چچا حضرت مسلم کو بھی لایا گیا تھا، اور حضرت مسلم ایک بپھرے ہوئے شیر کی مانند آئے تھے، اور آپ سر کو جھکائے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو امام سید سجاد نے فرمایا کہ میری چچا مسلم کے ساتھ ان کی ماں بہنیں نہیں تھیں، مگر میرے ساتھ میری ماں بہنیں بھی ہیں۔ یعنی غیرت، عزت اور ناموس اتنا بڑا معاملہ ہوا کرتا ہے کہ یہاں پر بڑے سے بڑا انسان بھی جھک جایا کرتا ہے۔ لیکن میرا سلام ہو حضرت مسلم بن عقیل پر کہ حضرت مسلم بن عقیل کے 2 بچے کوفے میں شہید ہوئے اور 2 بچے کربلا میں شہید ہوئے، اور حضرت مسلم بن عقیل کی زوجہ جو کہ حضرت عباس علمدار کی بہن تھی، ان کو بھی کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا گیا، اور وہ تمام تر مصائب میں شریک تھی جو کہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم کے مصائب تھے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل پر ہمارا ہزاروں سلام۔ جی بے شک بے شک۔ آپا 3 محرم کی تاریخ ہے، تو جناب مسلم کے بچوں کے حوالے سے بھی ہمیں تذکرہ کرنا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ امام حسین کی بچوں کی شہادت اور جناب مسلم بن عقیل کے بچوں کی شہادت میں کیا مشابہت ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بچوں کے اندر جو مشابہت نظر آتی ہے، جو میں نے تاریخ کے اندر واقعات دیکھے، وہ یہ کہ حضرت یعنی کربلا میں جتنے بھی شہداء تھے ان میں سے کوئی بھی اکیلا نہیں تھا۔ شب عاشور حضرت عباس بھی موجود تھے، حضرت علی اکبر بھی موجود تھے، حضرت قاسم بھی موجود تھے، حضرت عون محمد بھی موجود تھے، خود ان کے سروں پر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بھی موجود تھے۔ لیکن کوفے میں حضرت مسلم بن عقیل تنہا تھے، اور وہ بچے جو کہ بچھڑ چکے تھے، وہ بچے کوفے میں عالم بے کسی اور تنہائی میں شہید کیے گئے۔ اور اسی طریقے سے ہم جب کربلا کی بات کرتے ہیں تو کربلا میں حضرت مسلم کے 2 بچے مزید شہید ہوئے، اور
ان دونوں بچوں کی شہادت بھی، فرزندان حضرت مسلم کی شہادت بھی مجھے ایک ایسا عظیم واقعہ نظر آتا ہے تاریخ کا کہ جس میں عقل قاصر ہے کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ حضرت مسلم کی زوجہ کا بے مثال صبر، لیکن کیوں نہ صبر ہوتا، اس لیے کہ وہ حضرت عباس علمدار کی بہن تھیں اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی تھیں اور خاندان اہل بیت کی تربیت سے آراستہ تھیں، تو یقیناً ان پر بھی ہمارا ہزاروں سلام، اس لیے کہ وہ بھی ان تمام قربانیوں میں شریک تھیں جو کہ حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں نے دی۔ جی جی بالکل آپا، جو ان کی ایک بیٹی تھیں، جب خبر گئی کہ مسلم شہید کر دیے گئے، ان کے ساتھ امام حسین نے ایک خاص ایک طریقہ اپنایا تھا کہ یتیموں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے، جو بی بی سکینہ دیکھ رہی تھی۔ میں چاہوں گی کہ آپ اس واقعے پہ ضرور تھوڑی سی اپنی حضرت مسلم بن عقیل جب کوفے میں شہید کیے گئے تو روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام عازم عراق تھے، یعنی 8 ذی الحجہ کو جو حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کیا تھا اور منزلوں پہ منزلیں طے کرتے ہوئے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کربلا کی جانب روانہ ہو رہے تھے، تو ایک مقام پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے کسی کے سلام کا جواب دیا۔ جناب زینب کبریٰ نے دیکھا کہ کوئی سلام کرنے والا نظر نہیں آتا، ارد گرد کوئی ایسا نہیں ہے، مگر اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام سے جناب زینب کبریٰ نے پوچھا تو کہا کہ کوفے سے میرے بھائی مسلم نے سلام کیا ہے۔ اچھا، روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مقام پر امام حسین علیہ السلام کا قافلہ قیام پذیر تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلم کی بیٹی رقیہ کو بلاؤ۔ اچھا، مسلم کی بیٹی حضرت رقیہ جو کہ بہت کم سن تھی، چھوٹی سی تھیں، وہ آئیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب کبریٰ سے فرمایا کہ 28 رجب کو جب ہم مدینے سے چلے تھے تو کچھ گوشوارے تمہارے پاس رکھوائے تھے، ان گوشواروں کی ایک جوڑی لا دو۔ تو حضرت رقیہ کو گود میں بٹھایا، امام حسین علیہ السلام نے سر پہ دست شفقت رکھا، اپنے ہاتھوں سے گوشوارے ان کو پہنائے۔ اچھا، بچی کو معمولی بچی نہ جانیے گا، یہ حضرت مسلم کی بیٹی تھی اور عقیل کی پوتی تھی۔ یہ بڑی ذہانت میں، بڑی ذکاوت میں اس کا کوئی مثال نہیں تھا۔ بچی معصومیت سے مولا امام حسین علیہ السلام کے ان تمام کاموں کو دیکھتی رہی، اور اس کے بعد کہتی ہے کہ مولا یوں تو آپ ہمیشہ ہی محبت کا سلوک کیا کرتے ہیں، لیکن آج بالخصوص وہ سلوک ہے جو کہ یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلم کوفے میں شہید ہو گئے، مگر اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، ہم موجود ہیں سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے، مگر سامنے سکینہ کھڑی دیکھ رہی ہیں۔ اور اگر آج سکینہ کو یہ جواب مل جاتا ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، یتیم کو تسلی و تشفی دی جاتی ہے، تو کل سکینہ بھی شام غریبہ کے گھپ اندھیرے میں انتظار کرے گی۔ اور سکینہ جب شام غریبہ کا گھپ اندھیرا آیا تو سکینہ اس طریقے سے مقتل کربلا میں بھاگ رہی تھی کہ سکینہ کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، سکینہ کے سر سے ننھی سی چادر چھن چکی تھی، اور سکینہ کے رخسار تماچوں سے لال تھے، اور سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے جا چکے تھے، اور اس طریقے سے اشقیاء نے وہ گوشوارے چھینے تھے کہ سکینہ کی کان کی لوؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ تو یہ ایسے حالات و واقعات ہیں کہ جو قلب انسانی کو ہلا دیا کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، بہت خوب آپا، جزاک اللہ، آپ نے تمام تر سوالوں کے جوابات سے ہماری بہترین رہنمائی کی، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں اس کے لیے۔ عزاداران امام حسین، آج 3 محرم کے بارے میں، جناب مسلم بن عقیل کے بارے میں جو بھی سوالات کے جوابات ہوئے اور جو بھی تذکرہ ان کا ہوا، اس کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم پھر حاضر ہوں گے 4 محرم کے حوالے سے۔ اللہ حافظ۔ دشت میں دیکھا عجب ہی معجزہ رب کا، کہیں اکبر کہیں اصغر، کہیں قاسم کہیں جعفر، 72 چن لیے خود ہی شہادت تشنگی جن کی، بڑا ارمان تھا میرا بھلا کے دشت میں ہوتا 73واں سپاہی، بلکہ میں شبیر